رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال اور اعمال جن کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، یہ دراصل احکام شریعہ ہی ہیں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کے بارے میں ہمارے رب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ مسند احمد میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دور نبوت تب تک تمہارے درمیان موجود رہے گا جب تک اللہ چاہتا ہے کہ یہ قائم رہے، پھر نبوت کے طریقہ کار کے مطابق خلافت ہوگی اور معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پھر جب اللہ چاہے گا اسے ختم کر دے گا، پھر کاٹ کھانے والی موروثی حکمرانی ہوگی اور معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پھر جب اللہ چاہے گا اسے ختم کر دے گا۔ اس کے بعد جابرانہ حکمرانی ہوگی اور معاملات اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پھر جب اللہ چاہے گا اسے ختم کر دے گا، تب نبوت کے طریقہ کار کے مطابق دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ بیان فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس حدیث میں 5 ادوار کا ذکر ہے۔ پہلا دور تکون النبوہ، دور نبوت جو 23 سال پہ مشتمل تھا۔ دوسرا دور تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقہ کار کے مطابق خلافت جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ بے شک یہ امت گواہ ہے خلفائے راشدین کے دور کی جو ظلم اور جبر سے پاک تھا۔ پھر ہم آتے ہیں تیسرے دور کی طرف، تکون ملکن عادہ، پھر کاٹ کھانے والی موروثی حکمرانی ہوگی۔ اسے ہم خلافت عامہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب خلیفہ بیعت سے ہی آتا تھا۔ اس عرصے میں قریب الموت خلیفہ شاہی خاندان میں سے اپنا جانشین نامزد کرتا تھا اور اس بات کا مطالبہ کرتا تھا کہ اسے بیعت دی جائے۔ خلیفہ کی موت کے بعد نئے خلیفہ کی بیعت کا عقد کیا جاتا تھا اور یہ بیعت اسلام کے نفاذ کی ہوتی تھی۔ حکمرانی کے اس موروثی کردار کو یہاں حدیث میں کاٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے حکمرانی سے چمٹنا، جس طرح شاہی خاندان حکمرانی سے چمٹ جاتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں چوتھے دور کی طرف، تکون ملکن جبریہ، جابرانہ دور جس سے آج ہم گزر رہے ہیں، جس میں حکمران نہ تو بیعت سے آتا ہے نہ ہی اسلام کو نافذ کرتا ہے۔ یہ غیر اسلامی طریقے سے حکمران بنتے ہیں اور کفر قوانین کو نافذ کرتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے شرعی حکمران یعنی خلیفہ کے عہدے پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج مسلمان ذلت، خواری، زوال، انتشار اور کفار کے ہاتھوں ظلم اور ستم کا شکار ہے۔ اور اس حدیث کا آخری یعنی 5واں حصہ، ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، یعنی کہ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ دوبارہ خلافت قائم ہوگی۔ یہ الفاظ ہمارے دلوں کو جابرانہ حکمرانی کے اس دور میں امت کی اذیتناک صورتحال کی وجہ سے جو غم، غصہ، تکلیف اور اذیت ہے اس سب سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کو ہم خوشخبری کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ بشارت، گلیڈ ٹائڈنگ کہ عنقریب یہ خلافت قائم ہوگی، مزید یہ کہ جو خلافت واپس آئے گی وہ مخصوص خصوصیات کی حامل ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی جانب سے قائم کی گئی پہلی والی خلافت کی طرح ہوگی، یعنی نبوت کی طرز پر قائم شدہ خلافت کی طرح۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں کہ ہم اس سے یہ معنی لیں کہ ہاں یہ تو ضرور آئے گی، تو جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی تو ہم بھی بیعت کر لیں گے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی بشارت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم اسے بے عملی کا عذر بنا لیں، بہانہ بنا لیں اور انیکٹو ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ نہ صرف خوشخبری ہے بلکہ یہ خبر کے معنوں میں بھی ہے، یعنی کہ ہم اپنے کام کو انجام دیں گے، یعنی اس میں کام کرنے کا مطالبہ طلب بالفعل کی شکل میں خبر ہے اس کے اندر، اس حدیث کے اندر۔ اب یہ ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ طلب بالفعل کیا ہوتا ہے؟ اس کو بہت آسان لفظوں میں دیکھیں تو ہوگا ڈیمانڈ آف این ایکشن، کال ٹو ایکشن۔ اصول فقہ میں اصولیین کے نزدیک یہ طلب بالفعل کب ہوتا ہے؟
جب امر یا نہیں کا صیغہ ہوتا ہے نا تو اس میں طلب فعل ہوتا ہے، یا پھر خبر کے الفاظ ہوں کہ ان میں حکم کا ایکشن، یعنی ان میں حکم ہو کہ ایکشن کیا جائے، چاہے طلب فعل ہو یعنی کہ کسی کام کو کرنے کی ڈیمانڈ ہو، یا ترک فعل ہو یعنی کسی کام کو چھوڑنے کی ڈیمانڈ ہو۔ اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو ہم ایک مثال سے دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جسے عبداللہ بن بشر خصمی نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِنِیَّةَ فَلَنِعْمَ الْأَمِیرُ أَمِیرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَیْشُ ذَلِکَ الْجَیْشُ، تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور کیا ہی اعلیٰ اس کا امیر ہوگا، اور کیا ہی اعلیٰ وہ لشکر ہوگا جو اسے فتح کرے گا۔ اب اس حدیث میں جو ہم بات کر رہے تھے نا خبر کی، خبر ہے، طلب بالفعل کے ساتھ ہے۔ لَتُفْتَحَنَّ میں جو یہ نون ہے، یہ دیکھیے نون جس تشدید ہے نا جس کے اوپر، یہ نون ثقیلہ ہے۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی بات میں تاکید پیدا کرنی ہو تو فعل کے آخر میں نون ساکن لے آئے، اور اس میں اگر اور مزید تاکید لانی ہے تو اس نون ساکن کے بجائے نون مشدد لگا دیں۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے نا نون مشدد، یہ انتہائی تاکیدی اسلوب ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا لَتُفْتَحَنَّ، تم ضرور بالضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے۔ آگے خبر ہے کیا ہی اعلیٰ امیر اور کیا ہی اعلیٰ لشکر ہوگا۔ اس خبر میں طلب ہے کہ بہترین امیر ہو اور بہترین تیاری کر کے اعلیٰ لشکر بنے تو اسے فتح ملے گی۔ چنانچہ صدیوں تک مسلمان اس خوشخبری کا مشاہدہ کرنے کے لیے بے چین تھے، لیکن قسطنطنیہ کے معاملے میں وہ تقدیر پرستی یا بے عملی کا شکار نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ تقدیر پرستی کیا ہے؟ اللہ نے اسے لکھ کر رکھا ہے تو یہ کام تو ہونا ہی ہے، تو بندہ کہتا ہے اللہ جب چاہے گا یہ ہو جائے گا۔ یہ جملے ہمیں اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ اور بے عملی کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے بس سے تو باہر ہے، ہم تو گناہ گار بندے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، مسلمان تقدیر پرستی یا بے عملی کا شکار کبھی نہیں ہوئے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری کے اپنے ہاتھوں پورا ہونے کے خواہش مند ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ مسلم حکمرانوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار بہترین امیر بننے اور اس کے احکامات کو نافذ کرنے کی بھرپور کوششیں کی، بہترین فوج تیار کی، اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرنے، انہیں بہترین ہتھیاروں سے لیس کرنے کی اپنی تمام تر کوششیں صرف کی۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے دور سے ہی جب اسلامی سلطنت کو بہت وسعت ملی، قسطنطنیہ کو فتح کرنا ہر سپہ سالار صحابی کا خواب ہوتا تھا۔ قسطنطنیہ کو حاصل کرنے کی شروعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں کل 11 حملے کیے گئے جن میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس کی کچھ ڈیٹیل ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ 674 عیسوی میں امیر معاویہ کے دور میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک متواتر فصیلیں عبور کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری جو کہ 90 سال کی عمر میں اس لشکر کا حصہ بنے تھے، انہوں نے بھی اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ ان کا مقبرہ آج بھی اسی شہر کی فصیل کے باہر ہے۔ اس کے بعد 717 عیسوی میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا اور وہ بھی ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جانے والی مہمات میں ان جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شامل رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ، ہشام بن عبد المالک، عباسی دور کے خلفاء میں سے مہدی اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے بھی اس شہر کو فتح اور تسخیر کرنے کے لیے بڑے زبردست حملے کیے، لیکن اس کے باوجود 8 صدیوں 800 سال تک بازنطینی سلطنت کا مرکز یعنی قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکا، یعنی کسی سے بھی فتح نہ ہو سکا۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، اس بشارت کو لے کر اطمینان سے بیٹھ نہیں گئے، ریلیکس نہیں کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور انگریز مورخ لین پول کہتا ہے کہ ترکوں کے دل میں اس عظیم شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش اس وقت سے چٹکیاں لے رہی تھی جب ان کے جد امجد عثمان نے خواب میں اسے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ چوتھے عثمانی سلطان بایزید یلدرم نے اس کا محاصرہ کیا۔ پھر ان کے بیٹے موسیٰ نے قسطنطنیہ پہ سخت دباؤ ڈالا۔
پھر اس کے پوتے سلطان مراد دوئم یعنی محمد الفاتح کے والد نے بڑے صبر اور ضبط کے ساتھ اس کی فتح کا پروگرام بنایا اور کئی حملے کیے، یعنی مسلمان 800 سال تک اس خوشخبری کو حقیقت میں بدلنے کی جدوجہد کرتے رہے، نہ وہ تقدیر پرستی کا شکار ہوئے اور نہ ہی بے عملی کا شکار ہوئے۔ یہ تھا مسلمانوں کا رویہ طلب بالفعل والی خبری حدیث کی طرف۔ جہد مسلسل نظر آ رہا ہے نا مسلمانوں کا، ایک کنٹینیول ایفرٹ، یہاں تک کہ بالآخر 1458 میں مسلمان اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کو اپنی نصرت عطا کی اور انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ سلطان محمد فاتح جن کے ہاتھوں یہ بشارت پوری ہوئی، ان کی عمر محض 31 سال تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عزت دی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کا مستحق بنایا۔ سلطان محمد فاتح بہترین رہنما تھے، ان کی فوج بہترین افواج سے بھی زبردست تھی، کیونکہ ان کے دل ایمان سے لبریز تھے۔ انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ جہاد کی تیاری کی، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں عظیم فتح کی صورت میں زبردست کامیابی عطا فرمائی۔ سلطان محمد فاتح ایک صاحب بصیرت انسان تھے جو چیزوں پہ گہری نظر رکھتے تھے۔ جب کبھی بھی انہوں نے کسی مشکل کا سامنا کیا یا کوئی رکاوٹ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے اللہ کے حکم سے اسے صحیح طریقے سے حل کیا۔ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح شرعی طریقہ جاننا بہت ضروری ہے، اس بات کو یہاں پہ نوٹ کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فاتح کو جو ہے وہ کن بڑی رکاوٹوں کا سامنا تھا جسے انہوں نے اپنی تیز ذہانت اور باریک بینی سے حل کیا۔ ایک مسئلہ جو ان کے سامنے تھا وہ یہ تھا کہ ان کے فوجیوں نے ان سے سردی کی شکایت کی جب وہ قلعے کی دیواروں کے ساتھ کھلے میدان میں موجود تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے فوجیوں کے لیے ایک پناہ گاہ تعمیر کی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ رومیلی کا قلعہ، یہ میرا پوائنٹر نظر آ رہا ہے۔ اور وہ پناہ گاہ کیوں تعمیر کی؟ تاکہ جب بھی ضرورت ہو وہ اسے آشیانے کے طور پہ فوجی استعمال کر سکیں۔ سلطان محمد فاتح یہ نہیں چاہتے تھے کہ محاصرہ طویل ہو جانے کی صورت میں ان کے سپاہی محاصرہ ختم کر دیں یا تھک جائیں اور مایوس ہو جائیں، اور قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والی پچھلی مسلم افواج کی طرح وہ بھی قسطنطنیہ کو فتح کیے بغیر واپس چلے جائیں۔ وہ اس وقت تک واپس نہیں جانا چاہتے تھے جب تک اللہ کے حکم سے قسطنطنیہ کو فتح نہ کر لیں۔ مصمم، انشیکیبل، ایک مضبوط اور اٹل ارادہ نظر آ رہا ہے نا یہاں سب کو۔ اب ہم ان کی ایک اور مشکل کا ذکر کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک مشکل عمل تھا۔ کیوں؟ یہ دیکھیے، اس کے ایک طرف خشکی اور تین طرف پانی تھا، یہ نظر آ رہا ہے نا اس طرح سے، جس طرح سے تین طرف یہ پانی تھا، اور زمینی فوج یہ دیکھیے اس ایک ہی طرف سے حملہ کر سکتی ہے۔ اب اس کو اگلی تصویر میں دیکھتے ہیں، یہی جگہ ہے جہاں سے زمینی فوج حملہ کر سکتی تھی، اور اس طرف قائم دیواریں در حقیقت تین دیواروں کا حصار تھی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ہر دو دیواروں کے درمیان چند میٹر کا فاصلہ تھا، یہ آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ سلطان محمد فاتح کے لیے ایک بڑی الجھن تھا، کیونکہ ان کے دور میں زبردست تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تھے۔ ان کے دور میں سب سے طاقتور ہتھیار پتھر پھینکنے والی منجنیقیں تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہی سامنے، لیکن وہ پتھر اتنے بڑے نہیں تھے کہ اس قدر مضبوط دیوار میں سوراخ کر دیں۔ کیونکہ سلطان محمد فاتح دنیا میں ابھرنے والی فوجی صلاحیتوں کے متعلق خبر رکھا کرتے تھے، تو انہیں پتہ چلا کہ ہنگری کے ایک انجینئر اوربن نے خصوصی صلاحیت کی حامل توپیں بنانے کا خیال پیش کیا ہے جو دیواروں کو توڑ سکتی ہیں۔ لہٰذا الفاتح نے اسے خوش آمدید کہا، اسے مال اور دولت سے نوازا اور اسے وہ تمام سہولیات فراہم کی جن کے ذریعے وہ توپ کے اپنے تصور کو حقیقت میں بدل دے۔ اوربن نے عثمانی انجینئرز کی مدد سے توپیں بنانا شروع کی اور سلطان محمد فاتح نے بذات خود اس عمل کی نگرانی کی۔ 3 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اوربن نے 3 بڑی توپیں بنا لی۔ یہ دیکھیے، اس توپ سے داغے جانے والے گولے کا وزن تقریباً 1500 کلو تھا۔ اس نے ان توپوں کا تجربہ قلعے کی دیواروں پر نہیں کیا کہ کہیں ان کا تجربہ ناکام نہ ثابت ہو، اور قسطنطنیہ والے تجربے کی ناکامی دیکھ لیں گے جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا رعب متاثر ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے ان توپوں کا تجربہ عثمانی ریاست کے شہر ادرنا یعنی ایڈرن میں کیا، اور وہ کامیاب رہے۔ ان 3 توپوں کو قسطنطنیہ کی دیواروں کے پاس لا کر کھڑا کر دیا تاکہ شہر کی دیواروں کو ڈھا دیا جائے اور بازنطینی ہتھیار پھینک دے۔ کیسی زبردست پلاننگ نظر آ رہی ہے نا۔
چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پہ نظر رکھنا. ہم عورتیں بھی تو دنیا کے لیے یہ سب کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جب بات اسلام کے غلبے کی ہو تو ہم کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ اب ہم ایک اور مشکل کا ذکر کرتے ہیں، ایک اور مسئلہ جس نے سلطان محمد فاتح کو پریشان کر رکھا تھا. سلطان جانتے تھے کہ سمندر کی جانب سے قسطنطنیہ کی دیواریں کمزور ہیں، اور قسطنطنیہ والے بھی یہ بات جانتے تھے، لیکن انہیں اس بات کا یقین تھا کہ مسلمانوں کے بحری جہاز وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس سمندری خلیج کے دہانے پر ایک لوہے کی زنجیر ہے، یہ دیکھیے، جس کی وجہ سے جہاز اس سمندری خلیج میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن سلطان محمد فاتح نے یہ فیصلہ کیا کہ بحری جہازوں کو، یہ دیکھیے 3 کلومیٹر کا رستہ نظر آ رہا ہے، پہاڑیوں کے اوپر سے کھینچتے ہوئے لے جائیں گے. انہوں نے پہاڑی کی ہموار سطح پر لکڑی کے تختے لگوائے اور ان پر بڑے پیمانے پر تیل اور چربی ڈالا، اور پھر بحری جہازوں کو ان پر سے کھسکانا شروع کر دیا. یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور اس طریقے سے صرف ایک ہی رات میں انہوں نے 70 جہاز سمندری خلیج میں اتار دیے. اس نئی صورتحال سے قسطنطنیہ والوں کو انتہائی حیرت اور خوف میں مبتلا کر دیا کہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے مسلمانوں کے جہازوں کو اپنے سامنے سمندری خلیج میں پایا. ان کے دل رعب اور خوف سے لبریز ہو گئے. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے کامیابی اور فتح حاصل ہوئی. گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوشخبری موجود تھی، لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِنِیَّ، مگر پختہ ارادے، بھرپور پلاننگ اور عملی اقدامات کرنے میں مسلمانوں نے کوئی بھی جو ہے وہ چھوڑا نہیں کچھ. اب ہم آپ کو یہ بات سوچتے ہیں کہ قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق یہ یاد دہانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ اس واقعے کو یاد کرنے کی یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو نگاہ رکھتا ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کا اندازہ کر لے کہ جب اسلام عملی طور پہ نافذ ہوگا تو کفر ناپید ہو جائے گا، حق اور سچ غالب رہے گا اور اس کی آواز بلند ہوگی. فارس اور بازنطینی ریاستیں جو اس وقت کی سپر پاورز تھی، اسلام اور مسلمانوں کے سامنے دم توڑ گئی. تو امریکہ، روس اور برطانیہ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو ہم اس بشارت کو دیکھ رہے ہیں نا. اس واقعے کو یاد کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دل اس یقین سے بھر جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بشارتیں بھی بالکل ویسے ہی پوری ہوں گی جیسا کہ پہلی بشارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی گئی بشارتیں کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا پوری ہوئی. اسی طرح نبوت کے طریقے پہ خلافت دوبارہ قائم ہوگی، روم فتح ہوگا اور پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا. انشاءاللہ یہ بھی پوری ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا وحی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور رسول اللہ کی جانب سے دی جانے والی باقی بشارتیں بھی اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی. لیکن ان خوشخبریوں کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں اور وہ ہمیں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ. آج ہم اپنا کام سر انجام دیں گے تو زمین باقی خوشخبریوں کے پورا ہونے سے جگمگا اٹھے گی، اور خلافت کے قیام سے دنیا ایک بار پھر منور ہو جائے گی، اور اللہ کے حکم سے بائزنٹائن یعنی بازنطین کی بہن روم بھی بہت جلد اپنے اسی انجام کو پہنچے گی جس کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے رکھی ہے، یعنی کہ روم فتح ہوگا انشاءاللہ. ایک اور وجہ بھی ہے اس موقع کو یاد کرنے کی. وجہ یہ ہے کہ کافر مغرب میں عربوں اور ترکوں میں موجود غداروں کی مدد سے 100 سال قبل خلافت کو تباہ کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا کافر مغرب. اس کامیابی کو اس نے قسطنطنیہ کی اپنی شکست کا بدلہ قرار دیا، اور یوں مغربی کفار نے وہ طاقت حاصل کر لی جو وہ کھو چکے تھے. مغرب اب خلافت کی واپسی کے لیے کی جانے والی جدوجہد سے پریشان ہے اور اس کی واپسی کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ذرا دیکھیں یہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں. یہ دیکھیے جارج بش سابق امریکی صدر یہ کیا کہہ رہا ہے. ایک شدت پسند ریاست جس کو وہ خلافت کہتے ہیں، جہاں عوام پر اپنے قابل نفرت نظریہ حیات کے مطابق حکومت کر سکے. ذرا غور فرمائیے. اس کے بعد چلیں ایک اور دیکھتے ہیں. آپ کو لگے گا ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ ہو، نہیں ایسا نہیں ہے. ٹونی بلیئر سابق برطانوی وزیر اعظم کہتا ہے 7 جولائی 2006 لندن بامبنگز کے واقعے کے بعد اپنی تقریر میں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خلافت کے قیام کو شیطانی نظریہ یعنی کہ ایول آئیڈیالوجی قرار دیتا ہے. پھر یہ دیکھیے ان کے الفاظ، ولادیمیر پیوٹن روسی صدر
روس پر خلافت قائم کرنا تو ان کے منصوبے کا ایک حصہ ہے. دراصل انتہا پسند اس سے بھی زیادہ بڑے مقاصد یعنی عالمی خلافت کے قیام کی کوشش کر رہے ہیں. تو جناب یہ ہم نے دیکھی کس طرح سے وہ یہ سب کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ اس قوت سے محروم نہ ہو جائے مغرب، جو اس نے بڑی مشکل سے کئی صدیوں کی جدوجہد کے بعد خلافت کو گرا کر حاصل کی تھی. اور اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مسلم دنیا میں اسلامی تحریکوں پہ نظر رکھتا ہے یہ مغرب. لہٰذا جب 1953 میں حزب التحریر کے قیام کا اعلان کیا گیا اور مغرب پر واضح ہو گیا کہ اس جماعت کا کام اور بنیادی ہدف صرف اور صرف نبوت کے طریقے پہ دوبارہ خلافت کا قیام ہے اور یہ جماعت اپنے کام میں انتہائی سنجیدہ ہے، تو مغرب نے اپنے ایجنٹ حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دیں، نان ایگزسٹنٹ کر دیں، بینڈ، بالکل ختم، کوئی ذکر ہی نہ ہو. اس کے شباب کو گرفتار کریں، ان پر ظلم اور ستم کریں. بس کچھ علاقوں میں شباب کو اس حد تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ شہید ہو گئے. انہیں طویل قید کی سزائیں دی گئیں، یہاں تک کہ عمر بھر کی قید کی سزائیں سنائی گئیں. اور اس کی ایک قریبی مثال تو نوید بٹ ہے، جو تقریباً 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ایجنسیز کے ہاتھوں ایبڈکٹڈ ہے. پھر انہوں نے اس پہ بس نہیں کیا، بغیر کسی شرم اور حیا کے حزب التحریر کے خلاف جھوٹ، بہتان ترازی، حقائق کو تبدیل کرنے جیسے مکروہ اعمال کا سہارا لیا. مگر اس جھوٹ اور بہتان ترازی کی مہمات کے سامنے ہم اپنے مضبوط موقف اور اپنے سچ پر پوری دل جمعی سے کھڑے ہیں. اور یہ کھڑے رہنا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہی سے ہی تو سیکھا ہے، جنہوں نے تمام مشکلات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی. تو ہم کیسے اپنے نبی کے طریقے کی پیروی نہ کریں؟ کیا اسے چھوڑ دیں؟ جبکہ یہ حدیث جس میں خوشخبری ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے. ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ. آج خلافت کے خاتمے کو 100 ہجری سال ہو گئے، نبوت کے طرز پہ خلافت کی واپسی سے قبل. اس جابرانہ حکمرانی کے دور میں آپ کو کیا کرنا ہے جبکہ آپ اس خلافت کو دیکھنے کے شدید خواہش مند ہیں؟ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کو جانیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے فرض کو پورا کر سکیں، وہ اعمال صالح جو خلافت کو واپس لائیں گے. اور ہم بصیرت کے ساتھ امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی طرف بلا رہے ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. سورہ یوسف کی آیت 108. کیا کہہ رہی ہے یہ؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور وہ لوگ بھی جنہوں نے میری پیروی کی. یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ راستہ واضح، صاف اور شفاف ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے تھے، اور امت کو چاہیے کہ وہ بھی بصیرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے کی پیروی کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.